اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامل امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے چاند گرہن، جو کہ 25 مارچ کو 9:53 پر شروع ہو کر 12:10 پر اس کا عین عروج ہوگا، جیسے جوانی ہوتی ہے۔ 9:53 سے سفر شروع کرنے والا چاند گرہن 12:10 پر اس کا عروج ہوگا، تو عروج کے بعد اس کا زوال شروع ہو جائے گا، یعنی وہ بوڑھا ہونا شروع ہو جائے گا گرہن۔ تو 2:32 پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، عسر اور یسر یہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر چیز سمجھو، ہر چیز فانی ہے، اور یہ جو ہے نا عسر یسر ہوتی ہے، لگے گا، بڑھے گا، پھر گھٹے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کی ترقی کی ہر دراصل چڑھنے والی سیڑھی اصل میں وہ قبر کی طرف اترنے والا سفر ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ترقی کر رہے ہیں، اس طرح یہ گرہن شروع ہوگا، عروج میں جائے گا، پھر زوال میں نیچے کی طرف سفر کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اپنے اثرات چھوڑ جائے گا۔ جو جیسے کہتے ہیں نا، اٹھ چکی ہے محفل رہ گیا ویرانہ، تو محفل تو اٹھ گئی لیکن پھر ویرانہ وہی رہ گیا۔ اب جو ہے نا یہ گرہن لگے گا، تو اس میں باقی میں نے جامع ویڈیو بھی بنائی ہوئے، چھوٹی چھوٹی اور ویڈیو جس کی اولاد پر خطرہ دے رہا ہے۔ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے 3 برج، چاہے کوئی کچھ کہے، ان کا تو برکس نکال کر رکھ دے گا۔ وہ برج جو ہے نا، ایک 67 میں جو برج جا رہے ہیں، 67 میں وہ ہے 3 بروج، جدی، دلو اور حوت۔ جدی کیپریکورن، دلو ایکوائریس اور حوت پیشس، یہ 3 67 میں جا رہے ہیں۔ یہ پہلے ہی زخمی ہیں۔ مثلا میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے کوئی ڈنڈا مارتا ہے، ٹھیک ہے، میں صحت مند ہوں، مجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن صحت مند تو ہوں نا موقع پر۔ اگر ایک بندہ ہے وہ زخمی ہے، بالکل ایسے گر پڑ رہا ہے، وہی میرے والا ڈنڈا اسی پی ایس سے اسے لگایا جائے، تو میرے ڈیل کی اپنا درد کی طاقت اور اس کے درد کی طاقت میں فرق ہوگا۔ تو اس لیے یہ ویسے ہی زخمی برج ہیں، اوپر سے یہ نحوست ان کے لیے اور بھی مصیبت کھڑی کر دے گی۔ تو جدی برج والے ویسے 67 میں ہیں، تو ہوشیار رہو، آپ کے خانہ نمبر 9 پر لگ رہی ہے، تو آپ کو عبادت ریاضت میں دل نہیں لگے گا، آپ کے مذہب میں دل نہیں لگے گا، روحانیت آپ میں ختم ہو جائے گی، آپ روزے نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوشش کرنا، اپنے زبردست کوشش کر کے یہ کرنا، تاکہ آپ ایک تو 67 میں جا رہے ہیں، دوسرا اگر بیرون ملک جاؤ گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ بیرون ملک اگر جانا چاہیں تو آپ لازم اپنے کاغذوں کی پڑتال کر لیں، کہیں جعلی کام نہ ہو۔ پھر جو ہے نا آپ کو اعلیٰ قانونی پیچیدگیوں سے واسطہ آ سکتا ہے، قسمت آپ کی لو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، جن کی ماں زندہ ہے وہ مر بھی سکتی ہیں۔ اس کے بعد دلو برج والوں کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے دلو برج والوں کی زندگی، موت، انشورنس، کلیم، مقدمات، قرض کی وصولی، حصولی، ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے برج دلو والے 67 میں جا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کریں۔ برج حوت والوں کے خانہ نمبر 7 پر لگنے سے، تو برج حوت والوں کی تو لڑائی ہی لڑائی ہوگی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان لڑائی، اور اس کے علاوہ عام ماسس کے ساتھ لڑائی۔ یہ سیاسی، سماجی، اقتصادی تقریبات، شادی، نکاح، منگنی یہ ٹوٹ سکتے ہیں، طے شدہ شادی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ اس لیے برج حوت والے یہاں خیال کریں تو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ جب وہ گرہن لگا ہوا ہو تو ہم نے پڑھنا ہے یا لطیف ہو 129 بار، اور فاللہ خیرن حافظا وہو ارحم الراحمین 2741 بار، 14 بار یا 5 بار۔ اور پھر جو ہے نا ہم نے یا اپنا یہ ہے اپنا چاند گرہن کا جو ہے نا مثلا وظیفہ
یا لطیف 129 بار، پہلے ہم نے 2 رکعت نماز خسوف پڑھنی ہے، پھر یا لطیف 129 بار، پھر فاللہ خیرا حافظا وہو ارحم الراحمین 2741 بار، اور صدقہ دینا ہے ہم نے سفید رنگ کی چیز۔ تو اس طرح آپ اپنے سر سے اس نحوست کو اتار پھینکیں گے تاکہ آپ پر برے اثرات نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے بعد اثرات ہوتے ہیں، جب یہ گرہن لگے تو آپ مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اتنی لمبی ادا کریں کہ گرہن نکل جائے، تب آپ واپس آئیں۔ جب آپ بھی نماز پڑھیں تو جتنا آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کے 2 پارشن بنا لو، ایک میں پڑھ لو آغاز والی، اس میں دوسری رکعت میں پڑھ لو اختتام والی۔ اپنے لیے دعا کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو، اس لیے شاہ امداد کی بھی آپ کے لیے دعا ہے۔ میرے اللہ میرے سامعین کو روحانی خوشی عطا فرما، اے میرے اللہ جو میرے سننے والے ہیں یا جو نہیں سننے والے، پوری امت مسلمہ کو اس شر سے بچانا۔ اے میرے اللہ جہاں جس کو یہ گرہن لگ رہا ہے اس سے اس نحوست کو دور رکھنا۔ میرے اللہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی مدد فرما، اللہ تعالیٰ جن کا روزگار نہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ کشمیر اور جو نہ فلسطین کے مسلمانوں کی میرے اللہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پنچن پاک کا دیتا ہوں، ان کی مدد فرما میرا اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔